السلام علیکم، اسرا رحمانی کے ساتھ آج آپ آئے ہیں کراچی کے ایک ایسے گھر میں جہاں داخل ہونے کے بعد آپ 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ گھر مسلمان، ہندو، یہودی اور عیسائیوں کی رہائش گاہ رہا ہے۔ آج سے 100 سال پرانا یہ گھر اپنے اندر کون سی تاریخ سموئے ہوئے ہے، آئیے آج میرے ساتھ دیکھیے۔ بادام کے گھنے درختوں میں گھرا یہ 2 منزلہ قدیم گھر TDF ہاؤس کہلاتا ہے، جو کہ جمشید کوارٹر کراچی میں واقع ہے۔ اس گھر تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پر اس وقت بالکل سامنے مزار قائد واقع ہے، جو کہ دھند کے باعث دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ چاہیں تو گوگل میپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے دائیں جانب مزار قائد رکھتے ہوئے صرف 1 منٹ کی ڈرائیو پر آپ کے بائیں طرف TDF ہاؤس کونے پر ہی موجود ہے۔ گھر میں داخل ہونے کا ٹکٹ صرف 50 روپے رکھا گیا ہے۔ حاجیانی حنیفہ بائی کا 1930 کا یہ گھر، جو کہ ووکیشنل ٹریننگ اور سلائی گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اب TDF ہاؤس کہلاتا ہے۔ یہ گھر 1930 میں تعمیر ہوا اور 1960 سے یہ گھر داؤد فاؤنڈیشن کی ملکیت ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کے مختلف خاندانوں کی رہائش گاہ رہ چکا ہے۔ 2016 میں گھر کی تزئین و آرائش سابقہ حالت کو تبدیل کیے بغیر پرانی طرز پر کی گئی، جو دیکھنے والے کے دل کو بھاتی ہے۔ اس تاریخی گھر میں ثقافتی ورثے کو بڑی خوبصورتی اور نفاست سے محفوظ کیا گیا ہے۔ قدیم کراچی کا شاندار نمونہ یہ گھر اپنی مثال آپ ہے۔ یہ گھر ایک طرح سے میوزیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سماجی تقریبات کے لیے اس گھر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک گھر ہی نہیں، بلکہ ماضی میں یہاں کے رہنے والوں کے ذوق اور پسند کا عکاس بھی ہے۔ اس گھر کی تعمیر، بناوٹ، تزئین و آرائش دیکھ کر آپ اس گھر کے بنانے والوں کے مزاج کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ گھر اور یہاں موجود ہر شے آرٹ اینڈ کرافٹ کا ایسا مجموعہ ہے جو دیکھنے والوں کے دل و نظر دونوں کو بھا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس دور میں جب چیزوں کو استعمال اور لوگوں سے پیار کیا جاتا تھا۔ گھر کی نچلی منزل پر پرانے دور میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء کو نہایت قرینے اور سلیقے سے سجایا گیا ہے۔ قدیم طرز کا بنا ہوا فرنیچر اور روزمرہ استعمال کی بے شمار اشیاء دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ اس گھر کی زینت میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔
ماضی کی یہ نایاب چیزیں دیکھتے ہوئے وہ ایک بات جو بار بار میرے ذہن میں آتی رہی وہ یہ کہ ان چیزوں کو نہ جانے کس کس نے استعمال کیا ہوگا، کن کن دور سے یہ تمام چیزیں گزری ہوں گی، کس نے برتی اور آج کون برت رہا ہے۔ پرانے وقت کے اس ٹیلی فون پر نہ جانے کتنی ہی کالز ریسیو کی گئی ہوں گی اور کتنی ہی کالز ملائی گئی ہوں گی، کس کس کے زیر استعمال یہ رہا ہوگا۔ اس طرح کے کئی سوال اور کئی سوچیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ذہن پہ دستک دیتی رہیں۔ گھر کی پچھلی جانب صحن کیفے کے نام سے کیفیٹیریا موجود ہے، جہاں پر خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ سال کا اختتام ہے اور نئے سال کی آمد، کرسمس کا موقع بھی ہے اور یوم قائد بھی۔ اسی مناسبت سے یہاں مختلف ایونٹس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ کیفیٹیریا کے ساتھ بنے اس کمرے کو ٹریننگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ملٹی میڈیا اور پروجیکٹر کی مدد سے ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز کی جانب سے ورک شاپس کروائی جاتی ہیں۔ انفارمل ٹریننگ کا یہ طریقہ کار کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے۔ کراچی کی نایاب تصاویر کو گھر کی دیواروں پر اس طرح سجایا گیا ہے کہ انسان ماضی کے جھروکوں میں کھو جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو اس شاندار گھر کی اوپری منزل کی جانب لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں آپ کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ فرش پر لگے دلکش نقوش کے موزیک ٹائلز گھر کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں۔ کتب بینی کا شوق رکھنے والوں کے لیے یہاں پر لائبریری بھی موجود ہے۔ آئیے اب آپ کو گھر کی چھت پر لیے چلتے ہیں اور وہاں سے دکھاتے ہیں شہر کراچی کا خوبصورت نظارہ۔ ویکینڈز پر شام کے وقت یہاں پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ قوالی نائٹس،
اور میوزیکل نائٹس۔ کیفیٹیریا بھی موجود ہے جہاں سے آپ بیٹھ کر مزے سے شہر بھر کا خوبصورت دل فریب نظارہ کر سکتے ہیں۔ پرانے کراچی کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹی ڈی ایف گھر ضرور تشریف لے کر آئیے۔ ماضی کے جھرونکوں سے جھانکتا پرانا کراچی آپ کے دل کو ضرور بھائے گا۔ پھر ملیں گے آپ سے کسی اور دن کسی اور جگہ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بے حد خیال۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔